ایک سوال ہے کہ جانور کے ذبح کرنے کو بعض لوگ خلاف رحم اور ظلم تصور کرتے ہیں۔ کیا واقعی جانور کو ذبح کرنا ظلم ہو سکتا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے ساتھ انتہائی عدل و انصاف والا معاملہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جانور کو ذبح کرنے کا حکم دینا بھی عین انصاف کے اوپر مبنی ہے، کیونکہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ رب العزت ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ یہ گوشت خور ہے۔ جیسے دوسرے کچھ جانور ایسے ہیں کہ جو صرف گوشت کھاتے ہیں، گوشت خور ہیں، انسان کو اس قدرتی نظام کو بحر و بر میں دیکھنا چاہیے کہ وہ جانور اپنی خوراک کیسے حاصل کرتے ہیں۔ دریاؤں اور سمندروں میں دیکھا جائے تو کتنے خونخوار جانور اور بڑی بڑی بلائیں موجود ہیں جو دوسرے آبی جانوروں کو کھا جاتے ہیں، اور بڑی بڑی مچھلیاں جو چھوٹی مچھلیوں کا شکار کر کے کھاتی ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر اگر انسان فضا میں دیکھے، فضا میں نظر کرے، تو بعض شکرا اور گدھ جیسے شکاری جانور موجود ہیں، اور وہ دوسرے چھوٹے پرندوں کا شکار کر کے کھاتے ہیں۔ اور اگر زمین کی سطح پر نظر کی جائے تو معلوم ہوگا کہ کس طرح بلی چوہے کا شکار کر کے کھاتی ہے، اور پھر بلی کو کتا کیسے شکار کرتا ہے۔ اور جنگل کے جانوروں میں شیر، بھیڑیا، تیندوا وغیرہ، ان کی غذا کیا ہے؟ وہ ہرن وغیرہ کا شکار کر کے کھاتے ہیں۔ تو یہ جتنے جانور ہیں، ان کے سامنے اگر عمدہ میوے اور پھل رکھ دیے جائیں تو ان کو نہیں کھائیں گے۔ تو اب ان چیزوں میں دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر بڑا جانور چھوٹے جانور کو شکار کر کے چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے۔ تو جانور کو چیر پھاڑ کر کھا جانا زندہ کو، جب یہ ظلم نہیں ہے تو پھر انسان کا جانور کو ذبح کرنا کس طرح ظلم ہے؟ اور اگر انسان ان جانوروں کو ذبح نہ کرے، ویسے ہی چھوڑ دے، تو کیا یہ جانور پھر ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ تو ظاہر بات ہے کہ یہ ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے۔ تو دو باتوں میں سے ایک بات کا ہونا لازمی ہے کہ یہ جانور خود بیمار ہو کر مریں گے، یا پھر اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ بھوک پیاس سے مریں گے۔ اور جانور کا اس طرح تڑپ کر مرنا، بھوک پیاس سے یا بیماری سے مرنا، یہ بہت ہی مشکل ہے بنسبت ذبح ہونے کے۔ اس کے مقابلے میں ذبح ہونا تو بہت ہی آسان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خون کا کھانا پینا حرام ہے، اور جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کے اندر اس کی سانس کی، خوراک کی اور دو خون والی رگیں جب کٹ جاتی ہیں تو اس سے یہ خون سارا نکل جاتا ہے اور پیچھے صاف ستھرا گوشت بچ جاتا ہے۔ اور اگر کسی طریقے سے یہ خون جانور کے اندر رہ جائے تو اس کے اندر ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہوتے ہیں۔ اس لیے جانور کو ذبح کا حکم دیا گیا کہ ذبح کی صورت میں اس کا وہ خون بھی نکل جاتا ہے اور جانور کا جان بھی آسانی سے نکل جاتی ہے۔ تو جب دوسرے جانوروں میں بڑے جانور چھوٹوں کو شکار کر کے زندہ چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں، تو انسان جو اس دنیا میں اشرف المخلوقات ہے، اس کے سامنے جانور کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ رب العزت نے تو ساری کائنات کو انسان کا خادم بنایا ہے اور حضرت انسان کو مخدوم بنایا ہے۔ اور ذبح کی صورت میں جانور کا جان دینا آسان کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تکبیر کہتے ہوئے خدائے پاک کا نام جانور کے کانوں سے ٹکراتا ہے تو وہ اسی میں محو ہو جاتا ہے، اور اس پیدا کرنے والی ذات کے نام پر اپنے آپ کو قربان ہونے کو سعادت سمجھتا ہے۔ جیسے انسان اگر اللہ کے نام پر جان دیتا ہے تو اس کو اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے، تو گویا وہ شہادت کی موت انسان کے حق میں اگر سعادت کی موت ہے تو جانور کے لیے بھی اللہ کے نام پر جان دینا سعادت کی موت ہے۔ اس کے علاوہ کسی صورت میں بھی جانور کے لیے سعادت کی موت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور جانور اگر خود اپنی موت مر جائے، اس صورت میں اس کو کھانے والے، نوچنے والے دوسرے درندے ہوں گے، جانور ہوں گے، جبکہ ذبح ہونے کی صورت میں اس کو انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ اس کو کھانے والا ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ذبح کا حکم دینا اللہ تعالیٰ کا عین عدل اور انصاف ہے۔ اگر یہ بات ظلم ہوتی تو اللہ رب العزت شکاری جانوروں کو پیدا ہی نہ کرتا کہ وہ دوسرے جانوروں کو تو زندہ چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں۔
اور انسان تو اس جانور کو خدا کے نام پر قربان کرتا ہے جس خدا نے اس جانور کو زندگی بخشی ہے، اور وہ جانور بھی اسی بات کے اندر اپنی سعادت اور خوش بختی سمجھتا ہے۔